بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں اس میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ کافروں کو اسلام کی دعوت تو دی جائے گی، اسلام کی طرف ان کو بلایا جائے گا اور دعوت دینے میں زور زبردستی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، بس دعوت دینا ہے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، تاکہ کافر اور مشرک بھی ایمان میں داخل ہو جائیں۔ ان پر طاقت کے ذریعے ایمان مسلط نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جو ایمان لیا ہے، جو ایمان میں داخل ہو جائے اور اس کے بعد وہ ایمان چھوڑ دے تو اس کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسلام لانے کے بعد جو کافر ہو جائے گا اس کو قتل کرنے کی سزا اس لیے ہے کہ وہ جسم کا ایک ناسور بن گیا ہے، جسم کا پھوڑا ہے۔ جس طرح کسی کے جسم میں ناسور ہو جائے، پھوڑا ہو جائے، تو عقل مندی یہ ہے
کہ اس کا آپریشن کیا جائے، اس کی سرجری کی جائے، اس زخم کو پالتے رہنا اور اسی طرح رکھنا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا جسم سڑ جائے گا، پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جو ایمان لانے کے بعد نکل جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تم اسلام کا جز بن گئے تھے، اس کا حصہ بن گئے تھے، اب اگر تمہیں سزا نہ دی جائے تو تم دوسروں کے لیے ناسور بنو گے، دوسروں کے لیے فساد کا ذریعہ بنو گے، اس لیے تمہارا آپریشن بھی ضروری ہے۔ لہذا یہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو آپس میں یہ مشورہ دیتے ہو ایک دوسرے کو کہ بھئی دن میں ایمان لے آؤ، رات میں پھر جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پھرنے کی سزا بڑی سخت ہے۔ ابھی تم ایمان نہیں لا رہے، کوئی بات نہیں، تم کافر ہو اور کافر کو صرف دعوت دی جائے گی، لیکن جب تم اسلام کا جز بن جاؤ گے، اسلام کا حصہ بن جاؤ گے، تو پھر تم کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہے، کوئی حکومت میں داخل ہو گیا، جب تک حکومت میں داخل نہیں ہے، بادشاہت میں داخل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جہاں چاہو رہو، لیکن جو بادشاہت میں داخل ہو گیا، جو حکومت میں داخل ہو گیا، پھر اس سے نکل کر اس کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو باغی کہا جاتا ہے، اور باغی کی سزا بھی قتل ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک طریقے کا باغی ہے اور ایک فاسد مادہ ہے اور ایک ناسور ہے، اس لیے ایسوں کو ختم کرنا ہی اصل حکمت اور اصل عقل کا تقاضا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی گئی کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے اور پھر بعد میں سچی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، بس شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کرے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ہدایت انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کے اندر طلب ہو جائے۔ طلب پیدا کرنا ضروری ہے، طلب کے بغیر کوئی چیز بھی انسان کو نہیں ملتی۔ آپ کے اندر طلب ہو تو آپ قدم آگے بڑھاؤ گے، اور جب قدم آگے بڑھاؤ گے تو آپ کو منزل مقصود مل جائے گی۔ آپ کو جانا ہے سفر پر، اسٹیشن جانا ہے، تو آپ سوچتے رہو گھر میں بیٹھ کر تو کبھی بھی اسٹیشن نہیں پہنچ پاؤ گے، لیکن اگر آپ کے اندر طلب پیدا ہو گئی، آپ گھر سے نکل آئے، تو آپ کے لیے بہت سے راستے ہیں، آپ کو ہر سواری مل جائے گی اور ہر سواری سے آپ اسٹیشن جا سکتے ہیں، بہت جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ یہی چیز اسلام میں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنے اندر طلب پیدا کرو، شوق پیدا کرو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مومن بنو، ترقی ہوتی چلی جائے ایمان میں۔ جس طرح دنیا میں آدمی چاہتا ہے ترقی ہو، اسی طرح اس سے زیادہ اس کو دین میں ترقی چاہیے، دین میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ اسی لیے جو رمضان کا ایک خاص حکم ہے کہ اللہ نے یہ بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ روزانہ رات میں اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل اقبل، اے خیر چاہنے والے آگے بڑھتا چلا جا، آگے بڑھتا چلا جا، اور یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کرنے والے اب تو رک جا، اس ماہ مبارک میں تو رک جا برائی سے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ باغی یعنی چاہنے والا، طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے آتے ہیں، اور اس کی بہت واضح مثال حضرت عمر فاروق اور ابو جہل
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر یا ابو جہل میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دے دے. تو یہ توفیق حضرت عمر کو ملی، ابو جہل کو نہیں ملی، جبکہ ابو جہل تو آپ کا چچا تھا. کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق کے اندر طلب تھی، وہ تلاش کر رہے تھے حق ملے، صحیح بات ملے. اور ابو جہل ضدی تھا، عناد تھا اس کے اندر، تو ضدی کو ہدایت نہیں ملتی ہے. اور جو ضدی ہوتا ہے وہ اپنے کو تباہ کر لیتا ہے، برباد کر لیتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. تو یہی باتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں. یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم کہتے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تورات و انجیل کو مانتے ہیں، تو پھر اب تم قرآن کو کیوں نہیں مان رہے؟ تم اللہ کے رسول کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اور تمہاری ایک جماعت یہ کیوں کرتی ہے کہ ایمان لائے پھر گئے، ایمان لائے پھر گئے. وَشَهِدُوا، حالانکہ ان کی گواہی یہ تھی کہ یہ رسول سچے ہیں. یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، ایک ایسا نبی آئے گا، فلاں جگہ آئے گا. وہ ساری صفات اس خاتم النبیین پر منطبق ہوتی ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح باتیں آ گئیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جو ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اولئک جزاؤہم، جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کریں گے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی پھٹکار، فرشتوں کی پھٹکار اور سارے لوگوں کی لعنت. لعنت کا مطلب پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری. اور خالدین فیہا، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، کافروں سے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کافر اور مشرک وہ جہنم میں بچیں گے نہیں، جنت میں نہیں آ سکتے. بہت سی جگہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر گناہ ہو گئے تو اللہ گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا، بغیر سزا کے جنت میں بھیج دے گا، اور چاہے گا تو اتنی سزا دے گا پھر جنت میں بھیج دے گا اگر ایمان ہے. ایمان شرط ہے نجات کے لیے، جنت کے لیے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، باقی اگر کوئی گنہگار ہے تو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور چاہے گا سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی. بغیر محنت کے ہم سب کو ایمان ملا ہے، اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کفر سے بچا لیا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان لوگوں کو، کافروں کو مہلت بھی نہیں ملے گی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں جو شخص ارتداد کے بعد سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پھر ایمان والی بنا دے اور صحیح اقرار کر کے اللہ سے سچی توبہ کر کے زندگی کو اصلحو،
صحیح نہج پر لے آئے تو اللہ تو غفار ہے، رحمان الرحیم ہے، بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، لیکن جو ضد میں، عناد میں، سرکشی میں لگا رہے گا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ اسی کے لیے کھلا ہے جس کے اندر طلب پیدا ہو، اپنے گناہوں کا اقرار ہو، شرمندگی ہو، اور یہ سوچے کہ واقعی ہم سے غلطیاں ہو گئی۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کریں گے، ثم ازدادوا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے، تو اللہ ایسوں کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دن والا توبہ کر لے، رات والا کر لے، اس کی توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ لیکن دو وقت ایسے ہیں جس میں دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا۔ ایک اس وقت جب آدمی کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں، جس کو جاکنی کہتے ہیں، جب آدمی جاکنی میں ہو تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ عالم برزخ نگاہوں سے نظر آنے لگتا ہے۔ اسی لیے آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، دیکھو کون آ رہا ہے، ارے دیکھو وہ بھیڑ آ رہی ہے فلاں، کیونکہ وہ جاکنی میں عالم شہود میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے توبہ قبول نہیں۔ اسی لیے فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور ایک اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی جب یہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جب مغرب، کیونکہ یہ بہت بڑی علامت ہے قیامت کی، اس کے بعد دروازہ بند ہو جائے گا۔ باقی اللہ نے توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھا ہے، اور فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم اگر سچی توبہ کر آئے گا تو اس کی توبہ ہم قبول کر لیں گے۔ اور توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو، اور یہ طے کرے کہ اب نہیں کریں گے۔ بعد میں چاہے پھر ہو جائے، لیکن پھر یہ توبہ کرے کہ اب سچے دل سے۔ تو یہ دو حقوق اللہ میں اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو حقوق العباد ہیں، بندوں کا حق، کسی کی چیز چھین لی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، تو اس کے لیے مزید یہ حکم ہے کہ جس کا مال لیا ہے اس کو واپس کرے، جس کی زمین لی ہے اس کو واپس کرے، اگر کسی کو مارا پیٹا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ جب انسان معاف کرے گا تو پھر اللہ معاف کرے گا۔ تو حقوق العباد میں بہت زیادہ آدمی کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس انسان کا حق نہ دے دیا جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو جانے والے ہیں۔ یعنی جو آدمی طالب ہی نہ بنے اور گناہوں میں لگا ہے پرواہ نہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر میں ہی ان کی موت ہو گئی، وہ کافر ہی ہو کر مرے، تو اللہ کہتا ہے کہ اب بخشش کا دروازہ ختم، بند، اب تو ایسوں کو جہنم میں ہی جانا ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر کر اگر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ دینا چاہے، اللہ معاف نہیں کرے۔
تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مر گیا حالت کفر میں تو اب اس کی معافی نہیں ہے اور کوئی چیز بھی اس کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور یہی وہ کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، جن کے لیے دردناک عذاب۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہاں تو بہت مدد ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں کوئی بھی کافروں کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔